ان کے ساتھ یہ گئی تھی رضا نامی خاتون جو ہے یہ گئی ہیں وہاں پہ جی, اور پھر وہاں پہ انہوں نے وہ جو بندے وہاں پہ موجود تھے جی پرویز اور شمریز جی تو ان کے حوالے کیا. جو سونا تھا وہ برآمد ہوا ہے کہ نہیں؟ نہیں وہ تو آلریڈی گروی رکھوایا گیا ہے, اس کو بھی ہم ریکور کر رہے ہیں. سر کوئی چیکس کے بارے میں کوئی آیا جی بالکل, اس میں جو ڈاکٹر صاحبہ تھی ان کے کچھ چیکس جو ہیں وہ رضا کے پاس ہیں جو کہ باؤنس ہو چکے ہیں, اور وہ 4 دسمبر کو ہی باؤنس کرائے گئے. 4 دسمبر اسی دن وہ ان کا ٹرانزیکشنل میٹر ہے تو اسی دن جی اس کا وہ ہوا تھا. اچھا سر آپ نے یہ بات بتائیے جی کہ ایک گاڑی اس میں یہاں سے DHU سے جدون تک, اور جو پہلے آپ جس طرح آپ نے بتایا جی کہ پہلے آدھے گھنٹے میں ہی جی جب وہاں پہ چلی گئی تھی تو اس کے آدھے گھنٹے میں یہ سارا کام ہوا. تو جدون سے جو ٹھنڈیانی لے کے گئے وہ کس گاڑی میں لے کے گئے؟ وہ ڈفرینٹ گاڑی تھی جی, وہ بھی ہمارے پاس آ جائے گی. آ جائے گی, ابھی آئی نہیں. گولی ماری گئی نہیں جی, پوسٹ مارٹم رپورٹ ابھی اویٹڈ ہے. ڈیڈ باڈی آلریڈی DHQ جا چکی ہے. اپیرنٹلی اسٹرینگولیشن سے ہوا ہے جی. سر اس کیس میں منشیات فروشوں کے گینگ کے حوالے سے بات ہوئی تھی, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل, ان کے خلاف ایکشن بھی ہوگا. ابھی تو خیر ان کے اور بھی کیسز ہیں, بٹ منشیات فروشوں کے اگینسٹ ویسے بھی جو ہے ایبٹ آباد پولیس کام کر رہی ہے جی, اور کافی سارے جو ہمارے لوگ ہیں وہ اریسٹ اس میں ہو چکے ہیں. تو ان کے خلاف بھی ایکشن چل رہا ہے جی, اور کنٹینیوسلی چلے گا جی, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ایبٹ آباد کو ہم اس لت سے بھی پاک کریں گے. یہ ہم نے دیکھا کہ ایبٹ آباد میں ہائی پروفائل اس طرح کیسز ہوئے, لیکن ضمانتوں پہ پھر وہ باہر آ جاتے ہیں. تو کیا ایک مثالی یہاں پہ پولیس اس کو کرے گی کہ کوئی ایسی انویسٹیگیشن یا ایسا سسٹم ہو جس میں یہ باہر نہ آ سکے؟ بالکل جی, اس کو ہم فالو اپ کریں گے. اس کو میں فالو اپ کروں گا, SP صاحب جو ہیں کنسرنڈ وہ فالو اپ کریں گے, اور GIT جو ہے وہ انشور کرے گی کہ تفتیش اس کی بالکل پراپر ہو, تاکہ اس میں پراپر رول اسائن ہو اور ان کو عملی سزا ملے عدالتوں سے. دیٹ از واٹ وی آر ڈوئنگ. سر یہ لوگ پہلے بھی کوئی 302 یا ان چیزوں میں کیا ملوث ہیں, کیا ہے تھوڑا سا ان لوگوں کے یہ جو 2 بندے ہیں جی پرویز اینڈ شمریز, ان کا کرمنل بیک گراؤنڈ بھی ہے, اور پھر ایک 302 میں تھے لیکن اس میں ان کی ضمانت ہو گئی. ڈپٹی صاحب جو لوگ احتجاج کر رہے تھے ان کے سارے مطالبات تسلیم کر سارے مطالبات, اور ایمرجنسی اب اس وقت تک DHQ ہاسپٹل کی ایمرجنسی بھی بند ہے, وہ کب تک کھل جائے؟ دیکھیں جی سارے پولیس کا یہ انتہائی گڈ ورک, میں اس طرح کہوں گا کہ 24 گھنٹے کے اندر تمام ملزمان مورلیس گرفتار ہو گئے تھے, اور 48 گھنٹوں کے اندر ہمارے پاس ساری انفارمیشن آ گئی تھی کہ ڈیڈ باڈی جو ہے اس کے بارے میں پھر ہم لگ گئے, اور اس کے بعد پھر جو ہے ڈیڈ باڈی بھی ریکور ہو گئی. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ صبح 3:45 بجے میرے پاس انفارمیشن آتی ہے اور میں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں کہ ہاں جی اب فوراً جائیں اور باڈی ریکور کریں. پھر وہاں پہ گئے, پولیس کی ٹیم گئی وہاں پہ, انہوں نے ڈیڈ باڈی ریکور کی اور اس کو شفٹ کر دیا ٹو ہاسپٹل. سو آن پارٹ آف دا پولیس آپ یہ مورلیس دیکھ لیں کہ 24 گھنٹے کے اندر ہمارے پاس مورلیس جو مین کلپریٹس تھے وہ تقریباً سارے آ چکے تھے, تو کیس ہم نے سالو کر دیا تھا. سو آن پارٹ آف دا پولیس دس واز این ایکسٹریملی گڈ پرفارمنس ان دیٹ ریگارڈ. دوسرا صاحب جیسے ڈاکٹر یونین کا مطالبہ یہ بھی تھا کہ ہمیں کینٹ پولیس کے اوپر جو ہے ٹرسٹ نہیں ہے, JIT بن گئی ہے, JIT بن گئی ہے تو JIT ہی پھر اس کو دیکھے گی, تو اس میں کینٹ پولیس کا کوئی اتنا خاص رول نہیں ہے. سر اس میں ڈاکٹروں نے مطالبہ کیا کہ ایک جرگہ بیٹھا ہے کاغان کالونی میں, اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جرگہ کس چیز کی؟ کسی کیس کے حوالے سے. اپنا وہ ہوگا جی. میرا کام, میری ٹیم کا کام, میری انویسٹیگیشن سٹاف کا کام یہ ہے کہ ہم اس کی پراپر انویسٹیگیشن کریں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو سزا دلوائیں, ان کی مثال بنوائیں, اور لوگوں کو یہ میسج چلا جائے کہ ایبٹ آباد کی پولیس جو ہے اگر کہیں پہ دیکھیں اگین ایک ٹرانزیکشنل میٹر, اس کی شروعات اگر آپ دیکھیں 2 سال پہلے سے ہوئی تھی. 67 تولے سونا جو ہے وہ 2 سال پہلے اس خاتون کے پاس دکھایا گیا تھا. ہمارے پاس کیس رپورٹ ہوئے 4 دسمبر کو 9:15 بجے رات میں, اور دوسرے دن FIR رجسٹر ہونے کے ساتھ ہی بندے اریسٹ ہو چکے. سر تھوڑا سا وہ کر لیں, گروی نہیں ہے سر, امانتن, امانتن گروی اور امانتن میں بالکل بالکل.